اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلور اوک اسکولز اینڈ کالج میں خوش آمدید۔ آج کا میرا لیکچر جماعت ہفتم کے لیے ہے۔ آج ہم ایک نظم کی پڑھائی کریں گے جس کا نام ہے نمکین غزلیں۔ سبق کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کی جائے گی، ایک ایک شعر کی تشریح کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا کہ کس شعر میں شاعر نے کیا بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد الفاظ کے معنی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے صحیح خامہ نمبر 2 کی کتاب کا صفحہ نمبر 87 نکالیں۔ نظم کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر سرفراز شاہد اور نظم کا نام ہے نمکین غزلیں۔ منافع مشترک ہے اور خسارے ایک جیسے ہیں کہ ہم دونوں کی قسمت کے ستارے ایک جیسے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا افسر ہوں، وہ ایک موٹا سا مل اونر، مگر دونوں کی انکم کے گوشوارے ایک جیسے ہیں۔ مٹن اور دال کی قیمت برابر ہو گئی جب سے یقین آیا کہ دونوں میں حرارے ایک جیسے ہیں۔ وہ تھانہ ہو، شفا خانہ ہو، یا پھر ڈاکٹر خانہ، یا پھر ڈاک خانہ، رفاہ عامہ کے سارے ادارے ایک جیسے ہیں۔ اسے اضافِ بصیرت ہے، اسے اضافِ بصارت ہے، ہمارے دیدہ ور سارے کے سارے ایک جیسے ہیں۔ ہر ایک بیگم اگرچہ منفرد ہے اپنی سج دھج میں، مگر جتنے بھی شوہر ہیں بیچارے ایک جیسے ہیں۔ محبت کی کہانی ہو کہ روداد گردانی ہو، تیرے اشعار میں اے شاہد قرارے ایک جیسے ہیں۔ اس غزل کی پڑھائی کے بعد میں آپ کو ایک ایک شعر کی تشریح الگ سے بتاؤں گی۔ سب سے پہلا جو شعر ہے وہ اس کی سب سے پہلا جو مطلع ہے اس میں شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ منافع مشترک ہے اور خسارے ایک جیسے ہیں، یعنی جو ہمیں حاصل ہونے والا فائدہ ہے وہ بھی ایک جیسا ہے اور جو نقصان ہے وہ بھی ایک جیسا ہے، کہ ہماری جو قسمت ہے وہ اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ یعنی شاعر نے خود کو اور حاضرین و سامعین کو جو اس غزل کو سننے اور پڑھنے والے ہیں ان کو ایک جیسا قرار دیا ہے کہ ان میں اور ہم میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مطلع کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر وہ شعر جس کے آخر میں ہم قافیہ الفاظ استعمال ہوئے ہوں اور ردیف کا لفظ استعمال ہوا ہو، اس کو مطلع کا شعر کہا جاتا ہے۔ جیسے اس غزل کے مطلع میں خسارے اور ستارے ہم قافیہ الفاظ ہیں اور ایک جیسے ہیں ردیف کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد شاعر کہتے ہیں کہ میں ایک چھوٹا سا افسر ہوں، وہ موٹا سا مل اونر ہے۔ یعنی شاعر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں اگر میری ملازمت کا پیشہ ایسا ہے کہ میں ایک چھوٹا سا افسر ہوں، میری اتنی حیثیت نہیں ہے، اور وہ مل کا بڑا آنر ہے، لیکن ہم دونوں کی جو آمدنی ہے وہ ایک جیسی ہے۔ کس طرح سے ایک جیسی ہے کہ جو چھوٹا سا افسر ہوتا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کے لین دین میں کچھ نہ کچھ اس طرح کا کرتا ہے، غلط بیانی، اور اس طرح سے زیادہ رقم بھی اینٹھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی اور مل اونر کی کمائی میں زیادہ فرق نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد تیسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ مٹن اور دال جو ہے، یعنی جو چھوٹا گوشت ہے اور جو دال کی قیمت ہے، مہنگائی اس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے روز بروز کہ دونوں کی قیمت میں اب کوئی فرق نہیں رہا۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں کی قیمت ایک ہی جیسی ہے اور ان سے حاصل ہونے والا پروٹین بھی شاید ایک ہی جیسا ہے، اسی لیے ان کی قیمت بھی اب ایک جیسی ہو گئی ہے۔ چوتھے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر ہم تھانے میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی وہی حالات ہیں جو کسی شفا خانے یعنی ہسپتال میں ہیں یا پھر کسی ڈاک خانے میں ہیں۔ ان تمام اداروں میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر ان اداروں میں چلے جاؤ تو سالوں چکر لگاتے رہو، لیکن آپ کا کوئی بھی مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا بر وقت۔ اس کے بعد اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جو دیکھ سکتا ہے وہ بھی ویسا ہی ہے جو نہیں دیکھ سکتا، یعنی دیکھنے والے لوگ بھی اسی طرح کے ہیں جیسے وہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ لوگ دیکھنے سے بھی اندھے بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور اگر تیار ہو بھی جائیں تو کھلم کھلا اس کا اظہار نہیں کرتے یا اظہار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ تمام مرد حضرات کی جو بیگمات ہوتی ہیں
وہ سب کی سب دکھنے میں منفرد ہوتی ہیں، ان کی سج دھج کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، لیکن تمام مرد حضرات جو کہ ان کے شوہر نامدار ہوتے ہیں، ان سب کی حالت ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ ان سب کو انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ایک شوہر کو کرنا پڑتا ہے، وہی دوسرے شوہر کو، وہی تیسرے مرد کو، وہی چوتھے مرد کو۔ اس لیے شاعر نے مرد حضرات کو یہاں پر بہت زیادہ مفلس دکھایا ہے اور خواتین کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں، محبت کی کہانی ہو کہ روداد گرانی ہو، تیرے اشعار اے شاہد قرارے ایک جیسے ہیں، کہ شاعر اپنے آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چاہے میں محبت کے بارے میں غزل لکھوں یا چاہے کسی کی دکھ بھری داستان لکھ دوں یا چاہے اپنی آپ بیتی لکھ دوں یا کوئی نظم لکھ دوں، یعنی میرا قلم ایسے موتی پر ہوتا ہے کہ میں 2 الفاظ بھی لکھتا ہوں تو وہ بھی تعریف کے لائق ہو جاتے ہیں۔ میرے اشعار ہیں ہی ایسے کہ کوئی ایک بار سن لے تو وہ لفظ مکرر جب تک استعمال نہ کرے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد چیدہ الفاظ کے معنی سے میں آپ کو آگاہ کروں گی۔ سب سے پہلا لفظ ہے اوسان۔ اوسان کا مطلب ہے ہوش، دید کا مطلب ہے دیکھنا، راز و نیاز کا مطلب ہے راز کی باتیں، غم حیات زندگی کے غم، مبتلا قرض میں ڈوبا ہوا۔ پوری ویڈیو دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری تمام ویڈیوز کی طرح اس ویڈیو میں بھی جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔